نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اپنی محبت اور مودت کو دنیا والوں کے سامنے اس وقت بیان کیا ہے کہ جس وقت عورت ذات کو منحوس تصور کیا جاتا تھا. جی ہاں. بیٹی پیدا ہوتی تھی تو زندہ درگور کر دیا جاتا. جی. اور اس دور میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان کرنا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ صرف محبت کا اظہار نہیں تھا، بلکہ اس دور میں ایک اعتبار سے اعلان جہاد تھا کہ بیٹیاں دفنانے کے لیے نہیں ہوتیں بلکہ دلوں پر حکمرانی کرنے کے لیے ہوتی. اور اگر وہ بیٹی ہو امام الانبیاء کی تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جب اسٹیٹس دیں، مقام دیں، مرتبہ دیں تو حضور فرمائیں کہ یہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ اہل جنت کی جتنی خواتین ہیں یہ ان کی سردار ہیں. اور پھر اور آگے بڑھ کر ذکر فرمائیں کہ سیدۃ نساء العالمین، عالمین کی جتنی خواتین ہیں میری یہ شہزادی تمام کی سردار ہے، تمام کی رہبر ہے، تمام کی رہنما ہے. ہم سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا جب نام لیتے ہیں یہ بلا شبہ اس میں کوئی دو رائے نہیں، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا مسلمان ہو جب یہ خوبصورت نام زبان پر آتا ہے تو سر خود بخود جھک جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اس نام میں ہی اتنی حیا رکھی. ہم جب آپ کا پورا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فاطمۃ الزہرا، اس کو زہرا بھی پڑھا جاتا ہے، زہرا بھی پڑھا جاتا ہے. زہرا یا زہرا اسے کا معنی ہوتا ہے کلی، اور جب کلی کی تعریف کی جائے تو عام فہم انداز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کلی جو ہے وہ پھول کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جس وقت وہ اپنے پردوں میں اپنے حسن کو چھپا کر رکھتی. سیدہ طیبہ طاہرہ تو حجاب کے اس اعلیٰ مقام اور مرتبے پر فائز ہیں کہ اپنے آخری وقت بھی جو خیال اور جو پریشانی سب سے زیادہ لاحق ہے وہ یہ ہے کہ کہیں کسی نامحرم کی نگاہ میرے جسم پر نہ پڑ. اتنی زیادہ با حجاب، اتنی زیادہ عصمت، اتنی زیادہ عفت، اتنی زیادہ طہارت اور پاکیزگی رکھنے والی ہستی جسے زہرا کہا گیا، تو آپ بتائیے کہ انہوں نے اپنے پردوں میں اپنے حسن کو کیسے چھپا کر رکھا ہو. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ حسن تو دکھانے کے لیے ہوا کرتا ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہا جاتا ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو بکھیریں تو آپ کو ساری کائنات نظر آتی، اور ساری کو سمیٹ دیں تو ایک ذات میں سارا حسن مجتمع نظر آتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو جینیٹیکلی جو چیز آگے ٹرانسفر ہوتی ہے اس میں یہ حسن بھی تو سب سے پہلے ہی ٹرانسفر ہوتا ہے. بالکل. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو جس نے سب سے زیادہ پایا تو حضور کی شہزادی ہی تو ہیں، لیکن چونکہ زہرا ہیں لوگوں کے سامنے آشکار اور واضح نہیں ہونا ہے، اس لیے پھر اس حسن کا جب اظہار ہوا ہے تو ایک ہستی کو حسن کہتے ہیں، دوسری کو حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ. اسی وجہ سے سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج اگر اہل السنہ والجماعہ محبت اہل بیت کو اپنا جام، اپنا قرار اور اپنا چین تصور کرتے ہیں تو میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ سارا کا سارا پیغام اور فیضان سیدی اعلیٰ حضرت کا ہی ہے. اور آپ نے اس پورے مضمون کو دو مصروں میں ذکر کیا. کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور پھر جب وہ پھول کھلے ہیں اور پھر ان کا جب حسن بکھرا ہے اور حسن نے جب رانائیاں دکھائی ہیں اور وہ حسن جب ہر سمت نظر آتا ہے تو پھر کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ کائنات میں جتنا حسن ہے وہ ذات مصطفیٰ کا ہے. لیکن پھر یہ جو تقسیم ہوا ہے تو یہ دو چوکھٹوں سے ہوا ہے، ایک چوکھٹ حسن کی ہے اور ایک چوکھٹ حسین کی. دل بھی پاکیزہ کرنا ہے تو حسن و حسین کو دل میں بسانا ہے، اور چہرے پر رانائی بھی لانی ہے تو حسن و حسین کا تذکرہ زبان پر آئے چہرہ خود بخود کھل اٹھتا ہے. وہ چہرہ ہی کیا کہ جو ان کے ناموں سے جو ہے نا وہ ڈھل جائے یا اس کا کوئی اثر اس کے چہرے پر نہ آئے، یہ تو صاحبان محبت ہی جانتے ہیں کہ یہ ناموں کی اتنی تاثیر ہے کہ نام آ جائے تو چہرے کھل جائیں، نام آ جائے تو طبیعت شادماں ہو جائے، نام آ جائے تو ہر طرف فرحت ہی فرحت ہو جائے. جب نام میں اتنا اثر ہے تو یہ زوات جب مدینہ المنورہ کی گلیوں میں چلتی ہوں گی، کائنات کے تاجدار انہیں اپنے زانوؤں پر بٹھا کر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے اظہار کرتے ہوں گے، اور ان محبتوں کے جام جب صحابہ نے لیے ہوں گے تو پھر دنیا والوں نے دیکھا کہ واقعی محبت کسے کہتے ہیں اور محبت کیسے کی.